اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اسے سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی آغا صاحب، آپ کو میری طرف سے اور جناب سید حماد زیدی صاحب کو بہت بہت سلام۔ آغا صاحب عرض یہ کرنا ہے کہ وراثت بمطابق فقہ جعفریہ کی روح سے تو میری ایک بہن فوت ہوئی ہے ابھی 2025 میں، تو اس کی جو وراثت ہے اس میں سے وہ لاولد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے خاوند کو کتنا حصہ ملے گا؟ اور باقی اس کے 2 بھائی زندہ ہیں، خاوند بھی زندہ ہے، تو 2 بھائی کو کتنا شیئر اس کا اس کی وراثت سے ملے گا؟ تو کینڈی یہ اس کا جواب دے دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ زیدی بھی ذرا دہرا دیں، سوال دہرا دیں۔ جی میں سوال کو دہراتا ہوں آغا صاحب۔ ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو چکا ہے 2025 میں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ وہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بچہ ان کا نہیں ہے، ان کے شوہر کو ان کی بچے ہوئے مال میں سے، یعنی ان کی وراثت جو بچے گی پیچھے جو وہ چھوڑ کر گئیں، اس میں سے ان کے شوہر کو کتنا ملے گا، اور ان کے 2 بھائی ابھی زندہ ہیں، اور 2 بھائیوں میں اور شوہر میں کس طرح سے ان کی وراثت تقسیم ہوگی، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جو خاتون فوت ہوئی ہے اس کی اگر اولاد بھی نہیں ہے اور والدین یا والدین میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے، جی آغا صاحب یہ انہوں نے نہیں بتایا، بس انہوں نے جو اچھا ڈیٹیل بتائی کہ یہ جو ہے نا جی، وہ وارثوں کی جو درجہ بندی ہے نا، اس میں سب سے پہلا جو درجہ ہے یا طبقہ وہ والدین اور اولاد کا ہے، یعنی یہ دونوں ایک کے درجے میں آتے ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے والدین بھی ہیں یا ماں سے ایک ہے، اولاد بھی ہے، تو والدین کو بھی حصہ ملتا ہے، اولاد کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اگر تو وہ اس کے والدین ہیں، اولاد تو اس کی نہیں ہے جیسا آپ نے بتایا، اگر والدین جو ہے نا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اور شوہر ہے، تو شوہر کو جو ہے نا وہ جن چیزوں یہ خاتون اپنی زندگی میں مالک تھی اس کا جو ہے نا وہ آدھا جو ہے نا وہ شوہر کو ملتا ہے، اور باقی جو ہے وہ والدین اگر دونوں ہیں تو باقیوں میں سے جو ہے نا وہ چھٹا حصہ اس کو ملتا ہے، اور باقی جو بچا وہ بھی انہی کا ہے۔ البتہ ایک جو ہے نا وہ یعنی علمی تعبیر میں، فقہی تعبیر میں ایک سدس چھٹا حصہ جو ہے وہ فرض کے طور پر اور ایک رد پر، یعنی کیا کہتے ہیں شوہر کو آدھا دینے کے بعد جو باقی ہے وہ والدین کا ہے۔ بھائیوں کی نوبت نہیں آئی، اولاد ہے یا والدین یا ان میں سے کوئی ایک، تو پھر بھائیوں کی نوبت نہیں آتی، اور اگر والدین بھی نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر آدھا جو ہے وہ اس کا شوہر کا ہوگا، اور جو باقی ہے وہ بہن بھائیوں میں صرف بھائی ہے تو وہ برابر تقسیم کریں گے، صرف بہنیں ہیں تو وہ برابر تقسیم کریں گے، بھائی بھی بہنیں بھی ہیں تو پھر وہ 1/3 اور 2/3 کے حساب سے تقسیم ہوگا، یعنی بھائیوں کو 2/3 اور بہنوں کو 1/3۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال بھی ہمارے پاس وائس میسج کی صورت میں موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی آغا جی، وعلیکم ٹائم سے السلام۔ حسنان نقوی عرض کر رہا ہوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے جو میں آپ نے وراثت کے بارے میں عرض کیا تھا تو اس میں پوچھنا یہ تھا کہ کیا کوئی والد اپنی زندگی میں بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر سکتا ہے، بیٹوں کو دے اور بیٹیوں کو نہ دے، پنجاب کے کلچر میں جو چل رہا ہے؟ مہربانی، شکریہ۔ جی آغا صاحب دیکھیں جی، باپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد یا جو بھی بینک میں اس کے نام اکاؤنٹ ہے وہ اس کا مالک ہے۔ حدیث سے المسلطون علی اموالہم، لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، ان میں جس طرح کو کبھی اس کو استعمال کریں ان کو اختیار حاصل ہے۔ وہ شرعی طور پر وہ اپنی جائیداد ہے وہ بیٹوں کو بھی نہیں دیتا، بیٹیوں کو بھی نہیں دیتا، کسی اور کو دیتا ہے، کسی ادارے کو دے دیتا ہے، اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا ہے، لیکن اخلاقی جو ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ اگر وہ اپنی زندگی میں ہی ان کو مالک بنا کے ہبہ کر کے دے کے اگر ہے
تو پھر اخلاقی طور پر یہ ہے کہ وہ ان کو برابر بھی دے سکتا ہے، اور جیسے میراث کو تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی دگنا اور بیٹیوں کو جو ہے نا وہ 1/3 کے حساب سے اپنی زندگی میں دے، یا بیٹیوں کو نہیں بھی دیتا تو اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر ناجائز کام نہیں ہے۔